متى تستيقظ کا مطلب صبح کب اٹھتے ہیں. متا اصل میں متا جو ہے یا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ لفظ ہے متا. اور متا استعمال ہوتا ہے جب ہم وقت جاننا چاہ رہے ہوں. وین انگلش میں، انگلش کہتے ہیں وین. متا تستيقظ آپ کب جاگتے ہیں، آپ کب اٹھتے ہیں. طاہر کہتا ہے استيقظ عند الفجر، میں اٹھتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں بیدار ہوتا ہوں فجر کے وقت. ایٹ دا ٹائم آف فجر، ایٹ دا ٹائم اس معنی والے فجر کے وقت میں. ہاں اس طرح جو ہے قریب، ہاں ایگزیکٹلی یہی جو ہے فجر کے کی بات کرنے والا. ہاں تے آ رہا ہے. اگر دیکھیں متى تستيقظ ہے، اور اگر سوال ہوتا متى تستيقظين، متى تستيقظين پھر فیمیل کے ہی ہوگا نا. یہ میں نے اصل میں بورڈ پہ پورا لکھا تھا، میں دوبارہ سے آپ کو لکھ دوں گا، اور شاید لکھا ہوا بھی ہو، سیو ہو. سیکنڈ پرسن سے کر رہا ہوں نا، یعنی میں آپ سے اگر سوال کروں گا تو یہی کروں گا متى تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہیں. لیکن آپ سے سوال کروں گا یا آپ سے تو میں کہوں گا متى تستيقظين. اچھا آنسر دونوں کا ایک ہی ہوگا، استيقظ میں اٹھتا ہوں، میں جاگتا ہوں. وہ چارٹ بنایا تھا نا، اگر آپ وہ دیکھیں اس کو سامنے رکھیں تو اس سے کلیئر ہو جائے گا. وہ اس لیے میں نے جو ہے بنایا تھا فعل مضارع والا. آپ کے پاس ہے وہ بنا ہوا ہے پریزنٹ ٹینس کا یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہاں وہ لکھنا ہوگا صحیح ہے. ہاں وہ اصل میں لیٹ ان لوگوں نے جوائن کیا تھا نا، اس وجہ سے ان کے پاس جو ہے شاید نہیں ہے. دیکھو چیک کریں نا. سیکنڈ پرسن کے لیے آپ سے سوال کروں گا تو متى تستيقظ آپ کب اٹھتے ہیں، اور آپ لوگ سے سوال کروں گا تو متى تستيقظين ہاں آپ کب اٹھتی ہیں. صحیح ہے نا، تستيقظين. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے أين تصلي الفجر. أين تصلي الفجر، فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو. اگر خاتون ہے تو میں کہوں گا أين تصلين الفجر، آپ فجر کہاں پڑھتی ہیں. آپ سے میں سوال کروں گا تو کہوں گا أين تصلي الفجر، ان سے کروں گا تو أين تصلين الفجر. آنسر دونوں کا سیم ہوگا. أصلي الفجر في المسجد، میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی مسجد میں، یا میں پڑھتا ہوں فجر مسجد میں. ہاں نہیں پڑھا تو پھر پاسٹ ہو جائے گا نا. ہاں میں نے نماز پڑھی مسجد میں، یہ بھی پاسٹ ہو گیا. ایک ہی نہیں ہے وہ. سوری، أين تصلي الفجر کہاں پڑھتے ہو، پاس نہیں ہے. دیکھیں پہلا والا سوال تھا متى تستيقظ کب جاگتے ہو، اور کب جاگے تو بھی پاس ہو گیا نا. کب جاگے تو پھر یہ پاسٹ ہو گیا. اصل میں جی 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 ایگزیکٹلی وہ یہی ہے.
فرسٹ پرسن انا، ٹھیک ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل. انا افتح، انا افتح الباب، انا افتح الکتاب، انا افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں، انا افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اگر آپ کہیں گی میں نے کتاب کھولی پھر وہ پاسٹ ہو جائے گا. یہ ہے مضارع پریزنٹ ٹینس، مضارع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن بات کرنے والا. پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ پرسن. جی جی جی، پاس پڑھایا میں نے؟ نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا. ہاں تو ابھی پریزنٹ ہے تو اسی کو کر لیتے ہیں. پاس آئے گا تو پاس. جی 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 جی، میں پاس پڑھا دوں گا. انت جی، انت تفتح. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کروں گا سوال تو میں کہوں گا متی تفتح المکتب، آپ آفس کب کھولتے ہیں. لیکن اگر آپ سے میں سوال کروں گا تو میں کہوں گا متی تفتحین، متی تفتحین المکتب، آپ آفس کب کھولتی ہیں. سیکنڈ پرسن انتی، تا لفظ فتح پلس یہ اور نون، انتی تفتحین، انتی تفتحین الباب، آپ دروازہ کھولتی ہیں. انت تفتحین الکتاب، آپ کتاب کھولتی ہیں. انت تفتح. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن میل کے لیے تھا، یہ سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے. اچھا، پھر تھرڈ پرسن ہوا. ہوا یفتح. ٹھیک ہے، ہوا یفتح المکتب، وہ کھولتا ہے آفس. الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، یہ ہو گیا میل کے لیے. اچھا، فیمیل کے لیے ہیا، لفظ فتح، ہیا تفتح، ہیا تفتح المکتب، تفتح، ہیا تفتح المکتب، وہ آفس کھولتی ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ. متی تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہیں، کب جاگتے ہیں. یہ آپ کب اٹھے تو وہ پاسٹ ہو جائے گا. یہ ہے پریزنٹ، ہے ڈیلی روٹین کا ہے. متی نہیں، پاس کا پھر میں پاس کا میں الگ سے پھر وہ بنا دوں گا ان کو. ہاں، فتح پاسٹ ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں، انا فتحت، انت فتحت، انتی فتحتی، ہوا فتح، ہی فتحت. ابھی پریزنٹ کر لیں، تھوڑا سا ان کے ذہن میں بیٹھ گیا، پھر انشاءاللہ وہ بھی جائے. تو یہ اس طرح ہے. متی تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہیں. اور اب وہ جو آپ کہہ رہی تھی کب اٹھے، وہ پاسٹ ہو جائے گا، کب جاگتے ہیں. وین ڈو یو ویک اپ، انگلش میں جو ہوگا تو کہتا ہے استيقظ، آئی ویک اپ عند الفجر،
ٹھیک ہے، فجر کے وقت. این تصلی الفجر، ویئر ڈو یو آفر فجر. ٹھیک ہے، آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں، اور جو آپ کہہ رہی تھی کہاں پڑھی، تو وہ پھر جو ہے پاس ہو جائے گا. یہ اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. اصلی الفجر، آئی آفر فجر، فی المسجد، ان دا ماسک. ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ بقرہ میں فی ان کے دلوں میں بیماری ہے. بہرحال یہ اصل میں لفظ ہے صلاۃ. ہاں، الصلاۃ خیر من النوم. صلاۃ جو ہے یہ ناؤن ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اصلی آ جائے گا، اسی سے نکلا ہے اصلی، آئی آفر، میں کرتا ہوں، وہ پھر ورب ہو جائے گا. صلاۃ یہ ہے ناؤن ہے، اور اصلی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، پریکٹیکل کر رہا ہوں. انا اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں. انت تصلی، تم نماز پڑھتے ہو. انتی تصلین، تم نماز پڑھتی ہو. ہوا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. ہی تصلی، وہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ جو ہے یہ ناؤن ہے. انا اصلی صلاۃ الفجر، صلاۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انا اصلی الفجر، میں فجر پڑھتا ہوں. اس طرح ہے. انا اصلی الجمعہ، انا اصلی الجمعہ فی المسجد القریب من بیتی. انا اصلی، ہاں، الجمعہ فی المسجد القریب من بیتی. اس طرح ہے. تو صلاۃ جو ہے یہ ناؤن ہے، اور اصلی وہ کام کرنا، یہ ورب میں آ جائے گا. تو اس کو پھر اس کا پاسٹ بھی ہے، اس کا نہ پاسٹ ہے نہ پریزنٹ ہے، یہ ناؤن ہے صلاۃ، نماز. اور یہ جو ہے اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھی. پھر اس کے لیے صلیتو، اس کے لیے پاسٹ ٹینس ہے، وہ الگ سے میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا. این تصلی الفجر، آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں. اگر میں خاتون سے سوال کروں گا تو این تصلین الفجر، آنسر دونوں کا سیم ہوگا. اصلی الفجر فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. خاتون کہے گی اصلی الفجر فی البیت. هل تنام بعد الصلاۃ، جی جی، نوم سے ہے نا، الصلاۃ خیر. نوم جو ہے ناؤن ہے، نوم نیند. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. اور تنام، تم سوتے ہو، کرنا وہ چیز. ہاں، تنام آ گیا نا، دیکھیں. کیا تم سوتے ہو نماز کے بعد. اگر آپ سے سوال ہوگا تو هل تنامین بعد الصلاۃ، هل تنامین، یہ والا. تو وہ کہتا ہے لا انام بعد الصلاۃ. نہیں، زور کی بات نہیں ہے. نہیں، میں نہیں سوتا. ہاں، نہیں، میں نہیں سوتا نماز کے بعد. نو، آئی ڈو ناٹ سلیپ آفٹر پریئر. ماذا تفعل بعد الصلاۃ، جی، کیا فعل کرتے ہو. فعل سے ایکچولی اردو میں استعمال کرتے ہیں. آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. قول بات چیت، اور فعل کام، ایکٹ، عمل. تو وہ کہتا ہے ماذا تفعل، what do you do after prayer. اگر خاتون سے سوال ہوگا تو ماذا تفعلین بعد الصلاۃ. ٹھیک ہے، آنسر دونوں کا سیم ہوگا. اقرأ القرآن، قرآن پڑھتا. اقرأ پڑھنے، تلاوت کے لیے اتلو، عربی میں ہے لفظ تلا یتلو، تلاوت عربی میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ اقرأ، اگرچہ کہ معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن اقرأ آئی ریڈ. اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ جو ہے وہ امر ہے، پڑھ، آرڈر ہے.
آرڈر کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں، جو بھی. اور یہ ہے اقراؤ، آئی ریڈ، میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. امام صاحب کی قرأت بہت اچھی ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں قرأت، وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ قاری، قرأت کرنے والا. قاریہ، قرأت کرنے والی، اس کو ہم کہتے ہیں. قاری صاحب آئے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. قاری کا مطلب ہے قرأت کرنے والا، اگرچہ کہ ہم اس کو پڑھانے والے کے معنی میں لیتے ہیں. ہاں. تو اور نام بھی تو ہوتا ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ اقرا کا مطلب ریڈ. نام اقرا رکھا ہے، وہ میرے لحاظ سے جو ہے وہ فجر تو چلے پھر بھی وہ ٹھیک ہے، چل جائے گا. اقرا جو ہے نا وہ آپ کہیں گے صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اعتراض ہو جائے گا. بھائی آپ اگر میری اور آپ سے کوئی مخالفت ہے تو میں پھر اس کو ایسے استعمال کروں گا. میں کہوں گا دیکھیں قرآن میں تو لکھا ہوا، آپ قرآن کے منکر ہیں، آپ قرآن کے مخالف ہیں. اس کو، اس چیز کو جو ہے پریزنٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ اقرا لکھا ہو، بھائی قرآن سے نکالا ہے میں نے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اچھی بات ہے بحث نہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، قرآن، پھر وہ ہمارے استاد کہتے ہیں قرآن شریف میں تو اور چیزوں کا بھی نام لکھا ہوا، اور چیزیں بھی لکھی ہوئی. نام دیکھ کے بہت زیادہ احتیاط سے دیکھ کے رکھنا چاہیے. اقرا کا مطلب ہے پڑھو، پڑھ. اور اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے. اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، کس وقت اسکول جاتے ہو. مدرسہ اسکول جہاں پہ درس و تدریس ہوتی ہے. یہاں پہ تو مدرسے کا کنسیپٹ الگ ہے. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ مدرسہ یعنی پہلی کلاس سے ہی بچے کو تھوڑا بہت توحید، فقہ، تفسیر جو ہے پڑھانا شروع کر دیا ہے. وہاں پہ الگ سے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ 11ویں یا 12ویں میں یا بعد میں پھر جا کے یونیورسٹی میں وہ الگ سے دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہے. یہاں کا اس طرح سسٹم نہیں ہے. تو مدرسہ جو ہے ایکچولی وہ اسکول جہاں پہ درس و تدریس ہوتی ہے. اچھا اب میں لڑکی سے پوچھوں گا تو میں کہوں گا وا کا مطلب ہو گیا اور، متا ہو گیا وین. متا تذهبین الی المدرسہ، آپ کب جاتی ہیں اسکول. آنسر دونوں کا سیم ہوگا. اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے جاتا ہوں، میں 7 بجے جاتی ہوں. دونوں کا ایک ہی ہوگا. اذهب آئی گو، انگلش میں ہے جی ذهب، جی ذهب. وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ and when do you go to school. اچھا پھر کہتا ہے هل تذهب بالسیارہ، کیا تم گاڑی سے، اصل میں لفظ ہے سیارہ، بے جو ہے الگ سے ایڈ کیا ہے. گاڑی سے، بالسیارہ، بے جو ہے یہ بھی پری پوزیشن میں سے، حروف جر میں سے، ہمیشہ ناؤن، اس کے بعد ہمیشہ ناؤن آئے گا. اور اس کے دیکھیں میرے پاس سیارتی، اس کے نیچے زیر ہے. پری پوزیشن کے بعد جو ہے ہمیشہ ناؤن آتا ہے اور ناؤن کے نیچے زیر ہوتا ہے. هل تذهب بالسیارتی یا هل تذهب بالسیارہ، دونوں بھی صحیح ہے. کیا آپ جاتے ہیں گاڑی سے؟ تو کہتا ہے لا اذهب بالحافلہ، بس سے. نہیں، نو، آئی گو بائی بس. حافلہ اور باس بھی کہتے ہیں، باس بھی، باس بے الف صاد، بس ہے نا، اس کو باس بنا دیا. میں جاتا ہوں بس سے، بس کے ذریعے، بائی بس. الحوار الثانی، سیکنڈ ڈائلاگ. الام اور الاب. ھذا یوم العطلہ، چھٹی کا، یہ چھٹی کا دن ہے. عام تعطیل، اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عام تعطیل.
یا اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ تعطل کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، برآمدات تعطل کا شکار ہو گئی، یا لکھا ہوتا ہے ڈی ایس پی صاحب کو معطل کر دیا گیا. معطل جو ہے پھر وہ چیز ورکنگ میں نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. تو جس دن چھٹی ہوتی ہے ہم وہ آفس کا یا بزنس کا یا جو بھی روٹین کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، معطل ہوتے. تو ایکچولی یہ لفظ عربی کا ہے. عطلہ چھٹی، عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا. ھذا یوم العطلہ، یہ چھٹی کا دن ہے. اچھا، اجازہ بھی کہتے ہیں، اجازہ، ہاں عطلہ یہ اجازہ مجھے چیک کرنا پڑے گا، میرے خیال سے وہ بھی یقیناً عربی کا ہوگا، لیکن ہاں ہاں بالکل 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 اجازہ یعنی اجازت ہے آپ کو گھر جانے کی، اس کا مطلب ہاں اجازت، اجازہ کا مطلب اجازت. ہاں اس کو چیک کرنا پڑے گا. اجازہ اس معنی میں کس چیز کے معنی میں ہے؟ رخصت کے معنی میں، کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یا جا سکتی ہے. ھذا یوم العمل، یہ کام کا دن ہے. ابا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا نا الب، ہاں جی جی. الاب ماذا ستفعل یا طه؟ جی طاہر لکھا ہوا ہے، طارق، اچھا میرے پاس طه لکھا ہوا، ٹھیک ہے. ماذا ستفعل یا طارق، ٹھیک ہے، آج بس طاہر، ٹھیک ہے. سین جو ہے استعمال ہوتا ہے نیئر فیوچر کے لیے، مستقبل قریب. اصل میں ماذا تفعل یا طارق، طارق تم کیا کرتے ہو، سین الگ سے ایڈ کیا گیا ہے، اسے ملایا گیا ہے. ماذا ستفعل یا طارق، طارق تم کیا کرو گے. السلام علیکم. فیوچر کے لیے آ گیا. صوفہ بھی، صوفہ ہاں، صوفہ جو ہے سین نیئر فیوچر، اور صوفہ جو دور کا فیوچر ہے اس کے لیے ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سوف ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ راضی ہو جائیں گے. صوفہ ول کے معنی میں آئے گا. ایک جو ہے سین ہے اور ایک صوفہ ہے، یہ دو جو ہے ہاں دونوں جو ہے فیوچر کے لیے. فرق دونوں میں یہ ہے گرامر کے لحاظ سے، اگرچہ کہ وہ ایک دو اس کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سین جو ہے نیئر فیوچر اور صوفہ فار فیوچر، ابھی ایک دو دن میں کام کرنا ہے یا ایک ہفتے بعد یا ایک اگلے مہینے، تو وہ اس حوالے سے ہوتا ہے. بہرحال اس کا آپ ترجمہ لکھیں، ماذا ستفعل یا طارق، طارق تم کیا کرو گے. طارق ایک ترجمہ ہے، طارق تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرو گے، کیا کام کرو گے. سأکنس غرفۃ الجلوس، جی غرفۃ الجلوس ہو گیا سٹنگ روم، اور لفظ ہو گیا اکنسو. اکنسو کا مطلب ہاں ہے غسیل واش روم ہوتا ہے، اور نظیف نظافہ من الایمان، نظیف صفائی، وہ ایک عام اس میں آ جاتا ہے. اور غسیل جو ہے غسل یغسل، وہ پانی سے ہوتا ہے. اور یہ ہے اکنسو، میں جھاڑو لگاؤں گا. جھاڑو لگا رہا ہے، جس وہ مشین سے لگا رہا ہے الگ بات یہ ہے، لیکن مکنسا، مکنسا کہتے ہیں جھاڑو کو. میم کاف نون سین تے، مکنسا جھاڑو، گولتا ہے. اسی طرح چیک کیجئے گا جو جھاڑو لگانے والا ہے اس کو کناس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کاف نون الف سین، کناس. تو چیک کر کے مجھے ذرا بتائیے گا.
تو بہرحال لکھا ہے سأکنسو، سین جو ہے الگ سے لگایا فیوچر کے لیے، سأکنسو غرفۃ الجلوس، میں سٹنگ روم یا بیٹھک یا بیٹھنے کی جگہ اس کا جھاڑو لگاؤں گا. اگر کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے، پوچھے صفائی اس معنی میں آ جاتا ہے، لیکن اسپیسیفک ہے کہ کنا سیکنسو جو ہے جھاڑو لگانے کے معنی. وہ الگ بات ہے کہ جھاڑو سے لگائے یا ویکیوم کلینر سے لگائے، جس سے بھی لگائے، تو یہ جھاڑو لگانے کے معنی میں. غرفۃ الجلوس اور مجلس، اچھا سوال ہے آپ کا. مجلس استعمال ہوتا ہے، مجلس استعمال ہوتا ہے جس میں مہمان آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے غرفۃ الجلوس، ڈرائنگ روم جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غرفۃ الجلوس جو ہے سٹنگ روم. اب مجھے چیک کرنا پڑے گا سٹنگ روم میں آیا کہ یہ سیم ڈرائنگ روم ہے یا الگ چیز ہے. سوال آپ کا بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. بالکل مجلس کہتے ہیں وہاں پہ، میں اتفاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، بالکل مجلس ہی کہتے ہیں. جو مہمان آتے ہیں، مہمان خانہ یا جو آپ کہہ لیں مجلس، اس میں مہمان بیٹھتے ہیں. ہاں جی جی جی، بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سین ہٹا دیں، سین اضافی ہے. اکنسو الف آ گیا نا، دیکھیں الف کا مطلب ہوتا ہے، ہاں انا اس لیے لگایا ہوا تھا کہ یہ کتاب جو ہے اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ کتاب اسپیشلی ان کے لیے بنائی گئی ہے جو کہ عربی بات چیت نہیں کر سکتے. تو اس میں انا بھی کہیں کہیں لگا رہے ہوتے ہیں، انت بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں، اس لیے میں نے ہاں لکھا ہوا. اور اگر ویسے اس کا آپ ترجمہ کریں گے اگر بالکل، تو وہ ذرا ترجمہ غلط قسم کا نکلے گا. غلط اس لیے نکلے گا، انا میں، افتح میں کھولتا ہوں، میں کھولتا ہوں، 2 دفعہ میں آ رہا ہے. افتح کا ترجمہ ہی ہے میں کھولتا ہوں. تو اگر وہ لگا بھی دیا تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے نہیں لگایا تو آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ہوگا. ساکنسو غرفۃ الجلوس، میں ڈرائنگ روم یا سٹنگ روم کا جو ہے اس کی صفائی کروں گا، صاف کروں گا یا صفائی کروں گا، جس طرح بھی آپ کہیں. وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ یا فاطمہ، ہاں فاطمہ تم کیا کرو گی. تو کہتی ہے سأکنس غرفۃ النوم، ہاں میں بیڈ روم کی صفائی، میں بیڈ روم کی جھاڑو دوں گی. وَمَاذَا سَتَفْعَلْ یا احمد، ہاں اے احمد تم کیا کرو گے. تو کہتا ہے سأغسل الملابس، میں کپڑے دھوں گا. غسل، اصل غسل جو ہے وہ پانی سے ہوتا ہے. غسل یغسل، مغسلہ، مغسلہ واش روم، ہاں غسل، ہاں الملابس کپڑے. اسی لیے ہے واشنگ مشین کو میرے خیال سے ابھی آئے گا غسالہ، مکینہ، ہاں مکینہ تو ہو گیا، مشین کا ہو گیا نا، ہاں غسالہ. غسالہ جو ہے وہ واشنگ مشین کو کہتا ہے، غسالہ کپڑے دھوتی ہے. ساغسل الملابس، میں کپڑے دھوں گا، جمع ہے. الام وماذا ستفعلین یا لطیفہ، لطیفہ تم کیا کرو گی. ملابس جمع ہے، لباس، ملبوسات بھی جمع ہے. ملبوسات، ملبوس پہنے جانے والا، جی جس کو پہنا جاتا ہو، ملبوس پہننے والا، اس کی جمع ہے ملبوسات. ایکچولی لفظ جو ہے لباس ہے، ٹھیک ہے. تو لباس اس کی جمع ہے ملابس، لباس کی جمع ہے ملابس. سأکوی الملابس، استری، مکوات، میم کاف واو الف گول تے، مکوات
استری, میم کاف واو الف گول تے, مکوات, مکوات استری. اچھا قرآن میں اس کا آیا ہوا یوم تکوی بہا جباہہم و جنوبہم, یہ ہے کیا چیز ہے کہ ہاں ہم ان کے پیشانی کو جو ہے اس سے ہاں داغیں گے, جمع کرتے تھے جو اپنے ٹیچر پہ خرچ نہیں کرتے تھے, جو پیسے جمع کر کے رکھتے تھے. یوم تو قرآن کی آیت اصل ہے, یوم تکوی بہا جنوبہم, پیشانی شاید ان کی زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, تو لفظ یہ جو ہے داغا جائے گا. تو ایکچولی وہ داغا تو اسی سے آئے گا نا, ہاں یعنی گرم چیز سے, ہاں گرم چیز ہوگی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے انسان کو کہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے, اب کس طرح جو ہے سزا دے, تکلیف دے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, سب کو بچائے عذاب سے. ہاں سأکوی الملابس, میں کپڑے استری کروں گی. اکوی سین جو ہے اضافی ہے. اچھا الجدہ دادی. انا ساغسل الاطباق, میں دھوں گی طبق, طبق کی جمع ہے اطباق. طبق برتن ہوگا یا ٹرے ہوگی, کچھ اس طرح, اس کو ذرا چیک کیجیے گا. ہاں الاطباق برتن, برتن مجھے لگ رہا طبق ہے اور اس کی جمع ہے اطباق. میں دھوں گی برتن. الجد ہاں, وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ, ہاں اور میں قرآن پڑھ کے سب کو دم کرتا رہوں گا, دیکھتا رہوں گا کہ سب صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں کتنا سیانہ دادا, سب کو کام پہ لگا کر خود جو ہے بیٹھ گیا ہے, اسی طرح پڑھ کے دم کیا, جو ڈھیلا ہو رہا ہے اسے دم کر دیا ہے. ہاں جی. الحوار الثالث عادل اور فیصل. متى تستيقظ یوم العطلہ, متى کب, جی اٹھتے ہو چھٹی والے دن. فیصل کہتا ہے استيقظ مبكرا, اس کے لیے ہاں بکرتم وسیلہ ہے. ہاں تھوڑا کوئی اور لفظ استعمال کریں, کوئی اور لفظ اس کے لیے. استيقظ مبكرا, نہیں وہ تو استيقظ, ہاں جی اچھا فجر سے لے کر سورج نکلنے کا, یہاں تک بات صحیح ہے. استيقظ مبكرا مجھے اس کا ترجمہ چاہیے. اس کے لیے کوئی اور لفظ ہے نا, ہاں جی استيقظ مبكرا, میں اٹھتا ہوں, ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے. چلیں یہ اگلا والا کر لیں, پھر وہ سمجھ آ جائے گا. اگر خاتون سے سوال ہوتا متى تستيقظين یوم العطلہ, آپ کب اٹھتی ہیں چھٹی کے دن. اچھا پھر فیصل سوال کرتا ہے ومتى تستيقظ انت, ہاں ومتى تستيقظ انت, ہاں عادل کہتا ہے استيقظ متأخرا, لیٹ تاخیر سے, میں اٹھتا ہوں تاخیر سے. تو مبکرن کیا ہوگا, جلدی سے. اور دوسرا ایک اور لفظ ہوتا ہے استيقظ مبکرا, میں سویرے اٹھتا ہوں.
ہاں ارلی بولا تھا، ارلی انگلش کا لفظ ہے نا، ارلی مارننگ جو ہے، ہاں مبکراً سویرے. استيقظ متاخراً میں لیٹ اٹھتا ہوں. اچھا فرض کریں میں لیٹ ہو گیا تو میں کہوں گا انا آصف، انا متاخر، انا متاخر اليوم، ٹوڈے آئی ایم لیٹ. انا آصف، آئی ایم سوری. الف سین فے افسوس سے، تعصف سے ہے، تعصف افسوس. وہ سواد سے ہوتا، ہاں آصف برخیا وہ تو شاید ان کے وزیر کا نام تھا شاید غالباً سلیمان علیہ السلام کے، ناٹ شیور، دیکھنا پڑے گا اس میں نا. وہ آصف ہے، اس کو ہم لوگ آصف آصف کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ بات ہے تلفظ. ہاں 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 نہیں یہ سارا مسئلہ. جی پھر کہتا ہے استيقظ متاخراً میں لیٹ اٹھتا ہوں. ماذا تفعل في الصباح، صبح میں، ہاں صبح میں، صبح کے وقت کیا کرتے ہو. اگر خاتون ہوگا تو ان سے سوال ہوگا ماذا تفعلین فی الصباح. اور اگر فرض کریں میں یہاں پہ لکھا ہوتا ماذا یفعل فی الصباح، جی ہاں وہ صبح میں کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال عادل کہتا ہے اشاہد التلفاز، جی میں ٹی وی دیکھتا ہوں. اشاہد آئی واچ، مشاہدہ ہے نا، اسی سے مشاہدہ اردو میں کہتے ہیں مشاہدہ. مشاہدہ اس چیز کا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس سے مشاہدہ کرتا ہے. شہادت. اشاہد التلفاز، اور تلفاز لکھا ہوا تلفزیون بھی کہتے ہیں، تلفزیون بھی کہتے ہیں نا. اصل میں یہ فرینچ لفظ ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن ہے تو اس کو شارٹ کر کے ٹی وی، ٹی ڈاٹ وی، ٹی وی بنایا گیا. تو ٹیلی ویژن کو تلفزیون، ہاں اس کو تلفزیون بہرحال کہتے ہیں. وماذا تفعل انت، اور تم کیا کرتے ہو. فیصل کہتا ہے اقرأ صحیفۃ او کتابا. صحیفہ نیوز پیپر، تو اس بک کی شکل میں نہ ہو، ہاں لکھا ہوا ریٹرن، ہاں اس طرح جو ہے. تو اقرأ صحیفہ میں آئی ریڈ نیوز پیپر، او کتاباً یا کتاب. ٹھیک ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے، ان پہ اترا تھا. لیکن یہاں پہ جو یہ لیٹسٹ عربک ہے اس میں صحیفہ سے مراد جو ہے نیوز پیپر. ہاں وہ اپنی جگہ وہ بات. اچھا پھر کہتا ہے این تصلی الجمعہ، جمعہ کہاں پڑھتے ہو. خاتون سے سوال ہوتا ہے این تصلین الجمعہ، تو کہتا ہے اصلی الجمعہ فی المسجد الکبیر، بڑی مسجد، میں جمعہ پڑھتا ہوں بڑی مسجد میں. وَأَيْنَ تُصَلِّ أَنْتَ، اور تم کہاں پڑھتے ہو. تو کہتا ہے اصلی فی المسجد الکبیر ایضاً، جی میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. ایضاً آلسو، آلسو کے معنی بھی، میں بھی، میں اردو میں ہوگا میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. ایضاً، جی جی آلسو. ایز، صرف ایز ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کچھ الفاظ ہیں آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں مفردات. جی ینام،
جی الفاظ، ہاں ہاں تھرڈ پرسن میں وہ سوتا ہے. ینام کافی، ینام ہی سلیپس، ینام وہ سوتا ہے. یستیقظ وہ جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے. یذهب وہ جاتا ہے. یکنس وہ جھاڑو دیتا ہے. یکنس وہ جھاڑو دیتا ہے. یغسل وہ دھوتا ہے. یکوی وہ استری کرتا ہے. یشاہد وہ دیکھتا ہے. اچھا پھر لکھا ہوا ہے میرے پاس کبیر لکھا ہوا ہے، بڑا. کبیر کا اپوزٹ صغیر. کتاب، کتاب ہو گئی. صحیفہ نیوز پیپر اخبار. تلفاز ٹی وی. مدرسہ اسکول. سیارہ گاڑی. حافلہ بس. ملابس کپڑے. اطباق، اطباق برتن یا پلیٹوں کی تصویر بنی ہے پاس. پلیٹ تو اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کھانے کے برتن ہیں یا پلیٹ کو کہتے ہیں. پلیٹ کو صحن کہتے ہیں، بہرحال صحون صحن. تو اطباق. اچھا پھر برتن کے میرے خیال سے آئے گا. صباح صبح. فجر، فجر فجر ہو گیا. ساعہ ٹائم وقت. جی صلاۃ نماز. مبکرن سویرے. جی مبکرن سویرے. متاخرن لیٹ سے. عمل ورب ناؤن ہے. نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا 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 تو ٹھیک ہے. عین میم لام. عین عمل اسم ہے نا. عمل کام ورک. ٹھیک ہے. عطلہ چھٹی. عطلہ یہ بھی ناؤن ہے. اچھا تدریب 1 اور 2 کر کے چلتے ہیں. اگلے پیج پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سل بین کل صورتین بینہما علاقہ. سل ہے آپ کے پاس؟ اچھا سل کا مطلب ملائیے. بینا درمیان، بٹوین. کلو ایچ، ایچ یا ایوری. صورتین دو تصویریں. ہاں ملائیے. ہاں دو تصویروں کو. بینہما ان دونوں کے درمیان. علاقہ ہاں ریلیشن تعلق ہو. ملائیں دو تصویر، ہر دو تصویروں کو جن میں آپس میں ریلیشن ہو، تعلق ہو. تو دو ہیں. کتاب صحیفہ ہے. کتاب ہے صحیفہ آئے گا کیونکہ وہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. یغسل یکوی کیونکہ پہلے کپڑے دھوتا ہے پھر وہ استری کرتا ہے. حافلہ سیارہ دونوں سفر کرنے کی چیزیں، دونوں میں سفر کرتے ہیں. صباح فجر. ٹھیک ہے. پھر ہے ینام یستیقظ. ٹھیک ہے اس طرح ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 2 تدریب 2 سل بین الکلمہ والصورہ المناسبہ. یہ تو آپ کر لیں گے. جو تصویر ہے اور اس کو اس کے حساب سے آپ نے جو لفظ ہے اور اس کو دیکھنا ہے اور ملانا ہے.
انا متاخر. انا متاخرہ. داود، فیض، فروہ، کامران، سلیم، مہوش،